ہیں اور لوگ خوشی سے وہاں وقت گزارتے ہیں۔ مایور نے لوگوں سے پوچھا، اس پارک کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، باشر چاچا۔ مایور نے باشر کو اسٹیج پر بلایا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ صرف پودے کا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سٹیزن آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے لیے ایک نیا گھر بھی مہیا کروایا۔ ایوارڈ لیتے وقت باشر نے صرف ایک جملہ کہا، پھول اگانے سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق کو کھلانا چاہیے۔ جب اخلاق خوبصورت ہو تو زندگی بھی باغ بن جاتی ہے۔ پورے ہال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ اس دن کے بعد باشر نے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریب بچوں کے لیے پودے اور کتابیں خریدنے میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اگر ہر انسان ایک پودا اور ایک اچھا کام روز کرے تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ بزرگ مالک کا انعام۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان صبر اور محنت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا تھا، اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک شہر کے بڑے پارک میں باشر نام کا ایک بزرگ مالک کام کرتا تھا۔ روز صبح فجر کے بعد وہ پارک کے پھولوں کو پانی دیتا، نئے پودے لگاتا اور ہر آنے والے کو مسکرا کر سلام کرتا۔ لوگ پارک کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے، لیکن کسی نے کبھی باشر کا نام نہیں پوچھا۔ ایک دن ایک اسکول کا چھوٹا بچہ پارک میں کھیلتے ہوئے گر گیا اور اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ باشر فوراً دوڑا، اس نے بچے کا زخم صاف کیا، پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ بچے کی ماں نے شکریہ ادا کیا، لیکن باشر نے صرف اتنا کہا، بیٹا کی مسکراہٹ ہی میرا انعام ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن شہر کے مایور نے پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پارک ہمیشہ صاف رہتا ہے، پودے ہمیشہ ہرے بھرے اور لوگ خوشی سے وہاں وقت گزارتے ہیں۔ مایور نے لوگوں سے پوچھا، اس پارک کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، باشر چاچا۔ مایور نے باشر کو اسٹیج پر بلایا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ صرف پودے کا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سٹیزن آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے لیے ایک نیا گھر بھی مہیا کروایا۔ ایوارڈ لیتے وقت باشر نے صرف ایک جملہ کہا، پھول اگانے سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق کو کھلانا چاہیے۔ جب اخلاق خوبصورت ہو تو زندگی بھی باغ بن جاتی ہے۔ پورے ہال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ اس دن کے بعد باشر نے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریب بچوں کے لیے پودے اور کتابیں خریدنے میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اگر ہر انسان ایک پودا اور ایک اچھا کام روز کرے تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ بزرگ مالک کا انعام۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان صبر اور محنت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا تھا، اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک شہر کے بڑے پارک میں باشر نام کا ایک بزرگ مالک کام کرتا تھا۔ روز صبح فجر کے بعد وہ پارک کے پھولوں کو پانی دیتا، نئے پودے لگاتا اور ہر آنے والے کو مسکرا کر سلام کرتا۔ لوگ پارک کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے، لیکن کسی نے کبھی باشر کا نام نہیں پوچھا۔ ایک دن ایک اسکول کا چھوٹا بچہ پارک میں کھیلتے ہوئے گر گیا اور اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ باشر فوراً دوڑا، اس نے بچے کا زخم صاف کیا، پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ بچے کی ماں نے شکریہ ادا کیا، لیکن باشر نے صرف اتنا کہا، بیٹا
بیٹا کی مسکراہٹ ہی میرا انعام ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن شہر کے مایور نے پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پارک ہمیشہ صاف رہتا ہے، پودے ہمیشہ ہرے بھرے اور لوگ خوشی سے وہاں وقت گزارتے ہیں۔ مایور نے لوگوں سے پوچھا، اس پارک کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، باشر چاچا۔ مایور نے باشر کو اسٹیج پر بلایا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ صرف پودے کا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سٹیزن آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے لیے ایک نیا گھر بھی مہیا کروایا۔ ایوارڈ لیتے وقت باشر نے صرف ایک جملہ کہا، پھول اگانے سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق کو کھلانا چاہیے۔ جب اخلاق خوبصورت ہو تو زندگی بھی باغ بن جاتی ہے۔ پورے ہال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ اس دن کے بعد باشر نے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریب بچوں کے لیے پودے اور کتابیں خریدنے میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اگر ہر انسان ایک پودا اور ایک اچھا کام روز کرے تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ بزرگ مالک کا انعام۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان صبر اور محنت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا تھا، اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک شہر کے بڑے پارک میں باشر نام کا ایک بزرگ مالک کام کرتا تھا۔ روز صبح فجر کے بعد وہ پارک کے پھولوں کو پانی دیتا، نئے پودے لگاتا اور ہر آنے والے کو مسکرا کر سلام کرتا۔ لوگ پارک کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے، لیکن کسی نے کبھی باشر کا نام نہیں پوچھا۔ ایک دن ایک اسکول کا چھوٹا بچہ پارک میں کھیلتے ہوئے گر گیا اور اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ باشر فوراً دوڑا۔ اس نے بچے کا زخم صاف کیا، پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ بچے کی ماں نے شکریہ ادا کیا، لیکن باشر نے صرف اتنا کہا، بیٹا کی مسکراہٹ ہی میرا انعام ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن شہر کے مایور نے پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پارک ہمیشہ صاف رہتا ہے، پودے ہمیشہ ہرے بھرے اور لوگ خوشی سے وہاں وقت گزارتے ہیں۔ مایور نے لوگوں سے پوچھا، اس پارک کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، باشر چاچا۔ مایور نے باشر کو اسٹیج پر بلایا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ صرف پودے کا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سٹیزن آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے لیے ایک نیا گھر بھی مہیا کروایا۔ ایوارڈ لیتے وقت باشر نے صرف ایک جملہ کہا، پھول اگانے سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق کو کھلانا چاہیے۔ جب اخلاق خوبصورت ہو تو زندگی بھی باغ بن جاتی ہے۔ پورے ہال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ اس دن کے بعد باشر نے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریب بچوں کے لیے پودے اور کتابیں خریدنے میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اگر ہر انسان ایک پودا اور ایک اچھا کام روز کرے تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ بزرگ مالک کا انعام۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان صبر اور محنت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا تھا، اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک شہر کے بڑے پارک میں باشر نام کا ایک بزرگ مالک کام کرتا تھا۔ روز صبح فجر کے بعد وہ پارک کے پھولوں کو پانی دیتا، نئے پودے لگاتا اور ہر آنے والے کو مسکرا کر سلام کرتا۔ لوگ پارک کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے، لیکن کسی نے کبھی باشر کا نام نہیں پوچھا۔
ایک دن ایک اسکول کا چھوٹا بچہ پارک میں کھیلتے ہوئے گر گیا اور اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ باشر فوراً دوڑا، اس نے بچے کا زخم صاف کیا، پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ بچے کی ماں نے شکریہ ادا کیا، لیکن باشر نے صرف اتنا کہا، بیٹا کی مسکراہٹ ہی میرا انعام ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن شہر کے مایور نے پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پارک ہمیشہ صاف رہتا ہے، پودے ہمیشہ ہرے بھرے اور لوگ خوشی سے وہاں وقت گزارتے ہیں۔ مایور نے لوگوں سے پوچھا، اس پارک کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، باشر چاچا۔ مایور نے باشر کو اسٹیج پر بلایا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ صرف پودے کا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سٹیزن آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے لیے ایک نیا گھر بھی مہیا کروایا۔ ایوارڈ لیتے وقت باشر نے صرف ایک جملہ کہا، پھول اگانے سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق کو کھلانا چاہیے۔ جب اخلاق خوبصورت ہو تو زندگی بھی باغ بن جاتی ہے۔ پورے ہال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ اس دن کے بعد باشر نے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریب بچوں کے لیے پودے اور کتابیں خریدنے میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اگر ہر انسان ایک پودا اور ایک اچھا کام روز کرے تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ بزرگ مالک کا انعام۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان صبر اور محنت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا تھا، اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک شہر کے بڑے پارک میں باشر نام کا ایک بزرگ مالی کام کرتا تھا۔ روز صبح فجر کے بعد وہ پارک کے پھولوں کو پانی دیتا، نئے پودے لگاتا اور ہر آنے والے کو مسکرا کر سلام کرتا۔ لوگ پارک کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے، لیکن کسی نے کبھی باشر کا نام نہیں پوچھا۔ ایک دن ایک اسکول کا چھوٹا بچہ پارک میں کھیلتے ہوئے گر گیا اور اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ باشر فوراً دوڑا، اس نے بچے کا زخم صاف کیا، پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ بچے کی ماں نے شکریہ ادا کیا، لیکن باشر نے صرف اتنا کہا، بیٹا کی مسکراہٹ ہی میرا انعام ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن شہر کے مایور نے پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پارک ہمیشہ صاف رہتا ہے، پودے ہمیشہ ہرے بھرے اور لوگ خوشی سے وہاں وقت گزارتے ہیں۔ مایور نے لوگوں سے پوچھا، اس پارک کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، باشر چاچا۔ مایور نے باشر کو اسٹیج پر بلایا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ صرف پودے کا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سٹیزن آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے لیے ایک نیا گھر بھی مہیا کروایا۔ ایوارڈ لیتے وقت باشر نے صرف ایک جملہ کہا، پھول اگانے سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق کو کھلانا چاہیے۔ جب اخلاق خوبصورت ہو تو زندگی بھی باغ بن جاتی ہے۔ پورے ہال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ اس دن کے بعد باشر نے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریب بچوں کے لیے پودے اور کتابیں خریدنے میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اگر ہر انسان ایک پودا اور ایک اچھا کام روز کرے تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ بزرگ مالک کا انعام۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان صبر اور محنت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا تھا،
اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک شہر کے بڑے پارک میں باشر نام کا ایک بزرگ مالی کام کرتا تھا۔ روز صبح فجر کے بعد وہ پارک کے پھولوں کو پانی دیتا، نئے پودے لگاتا اور ہر آنے والے کو مسکرا کر سلام کرتا۔ لوگ پارک کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے، لیکن کسی نے کبھی باشر کا نام نہیں پوچھا۔ ایک دن ایک اسکول کا چھوٹا بچہ پارک میں کھیلتے ہوئے گر گیا اور اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ باشر فوراً دوڑا، اس نے بچے کا زخم صاف کیا، پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ بچے کی ماں نے شکریہ ادا کیا، لیکن باشر نے صرف اتنا کہا، بیٹا کی مسکراہٹ ہی میرا انعام ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن شہر کے مایور نے پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پارک ہمیشہ صاف رہتا ہے، پودے ہمیشہ ہرے بھرے اور لوگ خوشی سے وہاں وقت گزارتے ہیں۔ مایور نے لوگوں سے پوچھا، اس پارک کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، باشر چاچا۔ مایور نے باشر کو اسٹیج پر بلایا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ صرف پودے کا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سٹیزن آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے لیے ایک نیا گھر بھی مہیا کروایا۔ ایوارڈ لیتے وقت باشر نے صرف ایک جملہ کہا، پھول اگانے سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق کو کھلانا چاہیے۔ جب اخلاق خوبصورت ہو تو زندگی بھی باغ بن جاتی ہے۔ پورے ہال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ اس دن کے بعد باشر نے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریب بچوں کے لیے پودے اور کتابیں خریدنے میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اگر ہر انسان ایک پودا اور ایک اچھا کام روز کرے تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ بزرگ مالی کا انعام۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان صبر اور محنت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا تھا، اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک شہر کے بڑے پارک میں باشر نام کا ایک بزرگ مالی کام کرتا تھا۔ روز صبح فجر کے بعد وہ پارک کے پھولوں کو پانی دیتا، نئے پودے لگاتا اور ہر آنے والے کو مسکرا کر سلام کرتا۔ لوگ پارک کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے، لیکن کسی نے کبھی باشر کا نام نہیں پوچھا۔ ایک دن ایک اسکول کا چھوٹا بچہ پارک میں کھیلتے ہوئے گر گیا اور اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ باشر فوراً دوڑا، اس نے بچے کا زخم صاف کیا، پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ بچے کی ماں نے شکریہ ادا کیا، لیکن باشر نے صرف اتنا کہا، بیٹا کی مسکراہٹ ہی میرا انعام ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن شہر کے مایور نے پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پارک ہمیشہ صاف رہتا ہے، پودے ہمیشہ ہرے بھرے اور لوگ خوشی سے وہاں وقت گزارتے ہیں۔ مایور نے لوگوں سے پوچھا، اس پارک کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، باشر چاچا۔ مایور نے باشر کو اسٹیج پر بلایا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ صرف پودے کا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سٹیزن آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے لیے ایک نیا گھر بھی مہیا کروایا۔ ایوارڈ لیتے وقت باشر نے صرف ایک جملہ کہا، پھول اگانے سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق کو کھلانا چاہیے۔ جب اخلاق خوبصورت ہو تو زندگی بھی باغ بن جاتی ہے۔ پورے ہال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ اس دن کے بعد باشر نے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریب بچوں کے لیے پودے اور
پودے اور کتابیں خریدنے میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اگر ہر انسان ایک پودا اور ایک اچھا کام روز کرے تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ بزرگ مالک کا انعام۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان صبر اور محنت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا تھا، اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک شہر کے بڑے پارک میں بشیر نام کا ایک بزرگ مالی کام کرتا تھا۔ روز صبح فجر کے بعد وہ پارک کے پھولوں کو پانی دیتا، نئے پودے لگاتا اور ہر آنے والے کو مسکرا کر سلام کرتا۔ لوگ پارک کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے، لیکن کسی نے کبھی بشیر کا نام نہیں پوچھا۔ ایک دن ایک اسکول کا چھوٹا بچہ پارک میں کھیلتے ہوئے گر گیا اور اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ بشیر فوراً دوڑا، اس نے بچے کا زخم صاف کیا، پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ بچے کی ماں نے شکریہ ادا کیا، لیکن بشیر نے صرف اتنا کہا، بیٹا کی مسکراہٹ ہی میرا انعام ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن شہر کے مایور نے پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پارک ہمیشہ صاف رہتا ہے، پودے ہمیشہ ہرے بھرے اور لوگ خوشی سے وہاں وقت گزارتے ہیں۔ مایور نے لوگوں سے پوچھا، اس پارک کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، بشیر چاچا۔ مایور نے بشیر کو اسٹیج پر بلایا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ صرف پودے کا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سٹیزن آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے لیے ایک نیا گھر بھی مہیا کروایا۔ ایوارڈ لیتے وقت بشیر نے صرف ایک جملہ کہا، پھول اگانے سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق کو کھلانا چاہیے۔ جب اخلاق خوبصورت ہو تو زندگی بھی باغ بن جاتی ہے۔ پورے ہال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ اس دن کے بعد بشیر نے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریب بچوں کے لیے پودے اور کتابیں خریدنے میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اگر ہر انسان ایک پودا اور ایک اچھا کام روز کرے تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ بزرگ مالک کا انعام۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان صبر اور محنت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا تھا، اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک شہر کے بڑے پارک میں بشیر نام کا ایک بزرگ مالی کام کرتا تھا۔ روز صبح فجر کے بعد وہ پارک کے پھولوں کو پانی دیتا، نئے پودے لگاتا اور ہر آنے والے کو مسکرا کر سلام کرتا۔ لوگ پارک کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے، لیکن کسی نے کبھی بشیر کا نام نہیں پوچھا۔ ایک دن ایک اسکول کا چھوٹا بچہ پارک میں کھیلتے ہوئے گر گیا اور اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ بشیر فوراً دوڑا، اس نے بچے کا زخم صاف کیا، پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ بچے کی ماں نے شکریہ ادا کیا، لیکن بشیر نے صرف اتنا کہا، بیٹا کی مسکراہٹ ہی میرا انعام ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن شہر کے مایور نے پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پارک ہمیشہ صاف رہتا ہے، پودے ہمیشہ ہرے بھرے اور لوگ خوشی سے وہاں وقت گزارتے ہیں۔ مایور نے لوگوں سے پوچھا، اس پارک کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، بشیر چاچا۔ مایور نے بشیر کو اسٹیج پر بلایا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ صرف پودے کا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سٹیزن آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے لیے ایک نیا گھر بھی مہیا کروایا۔ ایوارڈ لیتے وقت بشیر نے صرف ایک جملہ کہا، پھول اگانے سے پہلے
انسان کو اپنے اخلاق کو کھلانا چاہیے۔ جب اخلاق خوبصورت ہو تو زندگی بھی باغ بن جاتی ہے۔ پورے ہال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ اس دن کے بعد باشر نے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریب بچوں کے لیے پودے اور کتابیں خریدنے میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اگر ہر انسان ایک پودا اور ایک اچھا کام روز کرے تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ بزرگ مالک کا انعام۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان صبر اور محنت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا تھا، اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک شہر کے بڑے پارک میں باشر نام کا ایک بزرگ مالک کام کرتا تھا۔ روز صبح فجر کے بعد وہ پارک کے پھولوں کو پانی دیتا، نئے پودے لگاتا اور ہر آنے والے کو مسکرا کر سلام کرتا۔ لوگ پارک کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے، لیکن کسی نے کبھی باشر کا نام نہیں پوچھا۔ ایک دن ایک اسکول کا چھوٹا بچہ پارک میں کھیلتے ہوئے گر گیا اور اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ باشر فوراً دوڑا۔ اس نے بچے کا زخم صاف کیا، پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ بچے کی ماں نے شکریہ ادا کیا، لیکن باشر نے صرف اتنا کہا، بیٹا کی مسکراہٹ ہی میرا انعام ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن شہر کے مایور نے پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پارک ہمیشہ صاف رہتا ہے، پودے ہمیشہ ہرے بھرے اور لوگ خوشی سے وہاں وقت گزارتے ہیں۔ مایور نے لوگوں سے پوچھا، اس پارک کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، باشر چاچا۔ مایور نے باشر کو اسٹیج پر بلایا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ صرف پودے کا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سٹیزن آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے لیے ایک نیا گھر بھی مہیا کروایا۔ ایوارڈ لیتے وقت باشر نے صرف ایک جملہ کہا، پھول اگانے سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق کو کھلانا چاہیے۔ جب اخلاق خوبصورت ہو تو زندگی بھی باغ بن جاتی ہے۔ پورے ہال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ اس دن کے بعد باشر نے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریب بچوں کے لیے پودے اور کتابیں خریدنے میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اگر ہر انسان ایک پودا اور ایک اچھا کام روز کرے تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ بزرگ مالک کا انعام۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان صبر اور محنت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا تھا، اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک شہر کے بڑے پارک میں باشر نام کا ایک بزرگ مالک کام کرتا تھا۔ روز صبح فجر کے بعد وہ پارک کے پھولوں کو پانی دیتا، نئے پودے لگاتا اور ہر آنے والے کو مسکرا کر سلام کرتا۔ لوگ پارک کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے، لیکن کسی نے کبھی باشر کا نام نہیں پوچھا۔ ایک دن ایک اسکول کا چھوٹا بچہ پارک میں کھیلتے ہوئے گر گیا اور اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ باشر فوراً دوڑا۔ اس نے بچے کا زخم صاف کیا، پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ بچے کی ماں نے شکریہ ادا کیا، لیکن باشر نے صرف اتنا کہا، بیٹا کی مسکراہٹ ہی میرا انعام ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن شہر کے مایور نے پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پارک ہمیشہ صاف رہتا ہے، پودے ہمیشہ ہرے بھرے اور لوگ خوشی سے وہاں وقت گزارتے ہیں۔ مایور نے لوگوں سے پوچھا، اس پارک کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، باشر چاچا۔ مایور نے باشر کو اسٹیج پر بلایا اور کہا،
ہم نے سنا ہے کہ آپ صرف پودے کا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سٹیزن آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے لیے ایک نیا گھر بھی مہیا کروایا۔ ایوارڈ لیتے وقت باشر نے صرف ایک جملہ کہا، پھول اگانے سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق کو کھلانا چاہیے۔ جب اخلاق خوبصورت ہو تو زندگی بھی باغ بن جاتی ہے۔ پورے ہال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ اس دن کے بعد باشر نے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریب بچوں کے لیے پودے اور کتابیں خریدنے میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اگر ہر انسان ایک پودا اور ایک اچھا کام روز کرے تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ بزرگ مالک کا انعام۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان صبر اور محنت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا تھا، اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک شہر کے بڑے پارک میں باشر نام کا ایک بزرگ مالک کام کرتا تھا۔ روز صبح فجر کے بعد وہ پارک کے پھولوں کو پانی دیتا، نئے پودے لگاتا اور ہر آنے والے کو مسکرا کر سلام کرتا۔ لوگ پارک کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے، لیکن کسی نے کبھی باشر کا نام نہیں پوچھا۔ ایک دن ایک اسکول کا چھوٹا بچہ پارک میں کھیلتے ہوئے گر گیا اور اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ باشر فوراً دوڑا۔ اس نے بچے کا زخم صاف کیا، پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ بچے کی ماں نے شکریہ ادا کیا، لیکن باشر نے صرف اتنا کہا، بیٹا کی مسکراہٹ ہی میرا انعام ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن شہر کے مایور نے پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پارک ہمیشہ صاف رہتا ہے، پودے ہمیشہ ہرے بھرے اور لوگ خوشی سے وہاں وقت گزارتے ہیں۔ مایور نے لوگوں سے پوچھا، اس پارک کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، باشر چاچا۔ مایور نے باشر کو اسٹیج پر بلایا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ صرف پودے کا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سٹیزن آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے لیے ایک نیا گھر بھی مہیا کروایا۔ ایوارڈ لیتے وقت باشر نے صرف ایک جملہ کہا، پھول اگانے سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق کو کھلانا چاہیے۔ جب اخلاق خوبصورت ہو تو زندگی بھی باغ بن جاتی ہے۔ پورے ہال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ اس دن کے بعد باشر نے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریب بچوں کے لیے پودے اور کتابیں خریدنے میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اگر ہر انسان ایک پودا اور ایک اچھا کام روز کرے تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ بزرگ مالک کا انعام۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان صبر اور محنت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا تھا، اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک شہر کے بڑے پارک میں باشر نام کا ایک بزرگ مالک کام کرتا تھا۔ روز صبح فجر کے بعد وہ پارک کے پھولوں کو پانی دیتا، نئے پودے لگاتا اور ہر آنے والے کو مسکرا کر سلام کرتا۔ لوگ پارک کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے، لیکن کسی نے کبھی باشر کا نام نہیں پوچھا۔ ایک دن ایک اسکول کا چھوٹا بچہ پارک میں کھیلتے ہوئے گر گیا اور اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ باشر فوراً دوڑا۔ اس نے بچے کا زخم صاف کیا، پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ بچے کی ماں نے شکریہ ادا کیا، لیکن باشر نے صرف اتنا کہا، بیٹا کی مسکراہٹ ہی میرا انعام ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن شہر کے مایور نے پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پارک
ہمیشہ صاف رہتا ہے، پودے ہمیشہ ہرے بھرے اور لوگ خوشی سے وہاں وقت گزارتے ہیں۔ مایور نے لوگوں سے پوچھا، اس پارک کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، باشر چاچا۔ مایور نے باشر کو اسٹیج پر بلایا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ صرف پودے کا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سٹیزن آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے لیے ایک نیا گھر بھی مہیا کروایا۔ ایوارڈ لیتے وقت باشر نے صرف ایک جملہ کہا، پھول اگانے سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق کو کھلانا چاہیے۔ جب اخلاق خوبصورت ہو تو زندگی بھی باغ بن جاتی ہے۔ پورے ہال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ اس دن کے بعد باشر نے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریب بچوں کے لیے پودے اور کتابیں خریدنے میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اگر ہر انسان ایک پودا اور ایک اچھا کام روز کرے تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ بزرگ مالک کا انعام۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان صبر اور محنت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا تھا، اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک شہر کے بڑے پارک میں باشر نام کا ایک بزرگ مالک کام کرتا تھا۔ روز صبح فجر کے بعد وہ پارک کے پھولوں کو پانی دیتا، نئے پودے لگاتا اور ہر آنے والے کو مسکرا کر سلام کرتا۔ لوگ پارک کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے، لیکن کسی نے کبھی